اور حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میرے والد کو بھی اتنا کفار مکہ نے ستایا کہ میرے والد نے بھی مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی حضور کو حکم نہیں دیا تھا مکہ چھوڑنے کا۔ حضرت ابو بکر صدیق حبشہ کی جانب، کیونکہ سب سے پہلی ہجرت اسلام کے اندر حبشہ کی طرف ہوئی ہے، جو مسلمان سب سے پہلے مکہ چھوڑ کر گئے وہ حبشہ کی طرف گئے۔ تو جب مسلمان حبشہ کی طرف گئے تو حضرت صدیق اکبر نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی حبشہ چلا جاؤں۔ ابھی برق الغمات پر پہنچے تھے، ایک مقام ہے، تو ابن دغنہ جو سردار تھا مکے کا، اس نے کہا کہ ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے کے اندر میرا جینا دو بھر کر دیا ہے کفار مکہ نے، اور میں ایسی جگہ تلاش کر رہا ہوں جہاں جا کر میں تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ سننے کو تو بہت ہلکا جملہ، لیکن صدیق اکبر اپنا وطن اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ تاکہ میں اپنے اس رب کی سکون اور اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں رہ کر بھی مسجد میں نہیں آ سکتے نماز پڑھنے، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم اپنا وطن کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ وہ صرف حضور کی محبت اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، بلڈنگوں میں رہتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ہاں اپنے گھر سے چل کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ یہ تو بہت بڑا رتبہ کہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے آدمی اپنا گھر بار چھوڑ دے۔ تو حضرت ابو بکر نے جب کہا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی ایسا مقام جگہ تلاش کرنا چاہتا ہوں جہاں اللہ اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، ابن دغنہ نے کہا کہ تم جیسا آدمی مکہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہے۔ تمہارے جیسے آدمی اگر مکہ چھوڑنے لگیں تو مکہ تو ویران ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ابو بکر تم جو ہو غریبوں کی مدد کرتے ہو، مہمانوں کی ضیافت تم کرتے ہو، جو پریشان حال ہوتا ہے اس کی مدد تم کرتے ہو، تو تمہارے جیسے آدمی کا مکہ چھوڑ کر جانا مناسب نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ وہیں پر مکے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ حضرت ابو بکر کو ابن دغنہ لوٹا کر لے آئے، اور سردار جو تھے کفار مکہ کے اندر، مکہ کے جو سردار تھے ان کے پاس ابن دغنہ گئے اور جا کر کہا کہ ابو بکر کو میں نے امان عطا کر دی ہے، لہٰذا مکے کے اندر انہیں مکے سے باہر انہیں کوئی نہیں بھیجے گا آج کے بعد میں۔ تو کفار مکہ نے کہا ایک شرط ہماری بھی ماننی پڑے گی، ابو بکر سے جا کر کہہ دو اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن اگر اس کو پڑھنا ہے تو قرآن بھی آہستہ آواز میں مکے کے اندر پڑھے گا، اور اگر عبادت بھی اگر ابو بکر کرے گا تو چھپ کر کرے گا، اعلان اعلان نہیں کرے گا۔ ابن دغنہ نے شرط منظور کر لی، حضرت ابو بکر سے کہا کہ کفار مکہ تمہیں مکے میں بسنے کے لیے اس شرط پر تیار ہیں کہ تمہیں عبادت اعلان اعلان نہیں کرنی ہے، اور تمہیں قرآن کی تلاوت بھی زور سے نہیں کرنی ہے۔ حالات تو دیکھیں کہ مسلمانوں پر ابتدائی زمانہ میں، ابتدائی اسلام میں کیسے حالات تھے، اور آج ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں۔ حضرت ابو بکر نے یہ شرط منظور کر لی، گھر میں چھپ کر نماز پڑھنے لگے، قرآن بھی آہستہ آواز میں پڑھنے لگے۔ لیکن صدیق اکبر کی غیرت کو گوارا نہ کیا، بلکہ آپ نے پھر جب آپ کی محبت نے جوش مارا تو آپ نے اپنے گھر کے اندر ہی مسجد بنا ڈالی، اور مسجد بنا ڈالی، اور زور سے زار و قطار روتے آپ جب قرآن پڑھتے، اور زور زور سے آواز میں آپ قرآن پڑھنے لگے تو کفار مکہ کی بیویاں، عورتیں اور بچے جو تھے وہ حضرت صدیق اکبر کی مسجد کے اندر آ جاتے، اور وہ بھی حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگتے۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ ہمارے بچوں پر صدیق اکبر کی تلاوت کا اثر بڑا غلط پڑ رہا ہے، یہ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، اور ہماری بیویاں صدیق اکبر کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہیں، عبادت دیکھتی ہیں، کھڑے ہو کر عبادت دیکھتی تھیں کہ صدیق اکبر کیسا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان عورتوں کے بھی دل صدیق اکبر کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے، ہمیں کب میسر ہوگا کہ ہم بھی اس طرح عبادت کریں گے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر تو اب اعلان، پہلے تو یہ تھا کہ گھر میں چھپ کر نماز پڑھیں گے، اب تو گھر کو مسجد بنا ڈالا ہے، ابن دغنہ کو بلایا، کہا کہ صدیق اکبر کو ہم نے مکے کے اندر اس شرط پر رہنے دیا تھا کہ وہ چھپ کر عبادت کریں گے، قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے، لیکن اے ابن دغنہ
یا تو وہ شرط مانے یا تم اپنی امان واپس لے لو۔ تو ابن دغنہ نے کہا میں ایک بار اور ان کو سمجھاتا ہوں۔ ابن دغنہ بھی سردار تھا مکے کا، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا کہ اگر تم نے عبادت چھپ کر نہ کی، قرآن آہستہ نہ پڑھا، تو ابن دغنہ یعنی میں بھی تم سے اپنی امان واپس لے لوں گا، پھر میں تمہارا امانت دار نہیں ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اے ابن دغنہ سنو، مجھے تمہاری امن و امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب صدیق اکبر اپنے رب کی امان میں چلا گیا ہے۔ اور آپ نے پھر عبادت کی علی الاعلان۔ اور حضرت صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ بڑے بڑے جید صحابہ جو ہوئے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر